اچھا حکیم صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ دماغی جو کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے کیا جو ہے ان کے پاس حکمت کیا کہتی ہے، کیا کیا چیزیں جو ہیں، جڑی بوٹیاں جو ہیں، یا حکمت میں اس کا کیا علاج ہے؟ دماغی کمزوری کے لیے بڑی بہترین اللہ تعالیٰ نے یہ مغزیات پیدا کی ہیں، جس میں آپ جتنی بھی مغزیات ہیں ساری بہترین ہیں. اس میں اگر آپ ایک صفوف کی شکل میں یا معجون کی شکل میں بنانا چاہیں، اس میں آپ استخدوس کو دماغ کا جھاڑو کہا گیا ہے، بڑی بہترین چیز ہے. اس میں 10 گرام استخدوس لے لیا جائے اور اس کے بعد برہمی بوٹی ہوتی ہے اور 10 گرام وہ لے لی جائے. پھر دھنیا ہے 20 گرام وہ لے لیا جائے، سونف 50 گرام لے لی جائے. اس کے بعد اس میں بادام کی گری وہ 100 گرام استعمال کر لی جائے، مغز پستہ 100 گرام استعمال کر لیا جائے. اخروٹ وہ تو اکیلا ہی ایک ڈیلی کھا لیا جائے تو دماغ کے لیے کافی ہے، لیکن اس میں 100 گرام وہ بھی شامل کر لیا جائے. اس کے بعد کاجو بھی 100 گرام استعمال کر لیا جائے، پھر اس کا فائن پاؤڈر کر لیا جائے. تو پھر اس میں آپ شہد ملا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ویسے بھی 1 چمچ روزانہ آپ دودھ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. دماغی کمزوری کے لیے بڑا بہترین ہے. اس کے علاوہ دماغی کمزوری میرے پاس جو آتی ہیں بچے ذہین نہیں ہوتے تو ان کے لیے یا آئی سائٹ ویک ہوتی ہے تو اس کے لیے بڑی زبردست ایک ایکسرسائز ہے. اس میں آپ اسے سجدہ لمبا کروائیں. جب وہ نماز پڑھے تو اسے کہیں سجدے میں زیادہ دیر رہیں. جب سجدے میں ہم رہتے ہیں تو خون کا دورانیہ دماغ کی طرف بڑھ جاتا ہے، جس سے آئیز بڑی زبردست ہو جاتی ہیں. لیکن اس میں دماغ جو ہے نا وہ میں نے دیکھا ہے اپنے بچوں، جتنے بھی بچے میرے پاس آتے ہیں ایسے، میں 1 مہینہ ایکسرسائز کروانے کے بعد ان کا رزلٹ ڈبل ہو جاتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم نے عام روٹین میں ایک ایکسرسائز دیکھیں تو اگر پرانے زمانوں میں بھی کان پکڑاتے تھے، مرغا بناتے تھے تو ہمارے کان جو چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے، بچوں کا. تو یہ بڑا زبردست تھا کہ بچے وہ تو ایک تو ڈر سے یاد کرتے تھے، لیکن اس میں ایک بڑی زبردست یہ لاجیکلی بات ہے کہ خون کا دورانیہ بھی تیز ہو جاتا تھا. تو اگر اس کی جگہ پہ سجدہ اگر دیکھیں تو جتنے بھی ہمارے اللہ کے ولی گزرے ہیں تو ان کا دماغ کتنا تیز تھا، وہ کتنا احادیث کتنی یاد کر لی انہوں نے، تھوڑی عمر میں کتنا بڑا کام کر لیا. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ صبح جو تہجد پڑھتے تھے نا اس میں بڑی خیر تھی. اور تہجد میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قربت کا جو سب سے بہترین چیز ہے وہ سجدہ ہے. اور سجدہ لمبا کرنے سے دماغی طور پہ آپ کا دماغ تیز ہوتا ہے، اور وہ سجدہ لمبا کریں گے تو اس سے ہی دماغ تیز ہو جائے گا. یعنی کہ نماز سے ہٹ کے اگر کوئی سجدے کی ایکسرسائز کرنا چاہ رہا ہے بہترین ہے تو کتنی دیر کی کرے اور دن میں کتنی دفعہ کرے؟ 5 منٹ سر وہ سجدے میں رہے مسلسل اور 5 منٹ تقریباً دن میں 2 مرتبہ یہ کر لینا تو کافی ہے. تو انشاءاللہ آپ نا ایکسپیریمنٹ کے طور پہ کسی اپنے بچے کو کروا کے دیکھیں تو رزق پا دیکھیں، ساتھ یہی صفوف کھلائیں اور یہ ایکسرسائز کروائیں. میں عام روٹین میں لوگوں کو صرف مربع آملہ کھانے کے لیے کہتا ہوں، بچوں کو مربع آملہ ضرور کھلائیں. اتنی کمال کی چیز ہے آنکھوں کے لیے، دماغ کے لیے، بالوں کے لیے. اور میں بالوں کے لیے جو میرا آئل چلتا ہے بولتا ہوں اس میں مربع آملہ مین جوز ہے. میں کہتا ہوں مربع آملہ آپ کھائیں گے تو آپ کو رزلٹ ملے گا. اس سے بال بلیک ہوتے ہیں، ہم مسلسل استعمال کرتے رہے تو بال جو ہے اکثر لوگوں کے عمر سے پہلے بال جو ہے نا وہ وائٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وائٹ تو ہوتے ہیں لیکن گرتے بہت ہیں. گرنے کے لیے بھی اب دیکھیں نا ہم ڈرائی چیزیں بہت آنکھوں کے والے سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، پہلے لوگ دیسی گھی کا استعمال کرتے تھے. آج جیسا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر حاملہ عورتیں دیسی گھی کھا لیں گی اور بیٹھی رہیں گی تو وہ ڈائجسٹ تو ہوگا ہی نہیں. پہلے وہ کام کرتی تھی عام ورک، ٹھیک ہے. ہم اب خوراک کھا لیتے ہیں لیکن اس کو ڈائجسٹ نہیں کرتے. اگر پہلی والی خوراکیں ہی ہم کھانا شروع کر دیں سادہ غذا، آج ہم کتنی طرح کی ڈشز کھاتے ہیں، اس کی جگہ ہم سادہ غذا کھائیں تو وہ زیادہ افیکٹو ہے. اور اس کے بعد کوئی بھی یہ جو میں نے آپ کو صفوف بتایا، اگر آپ یہ کھا لیں ڈیلی، کھا کے آپ ورکنگ کوئی بھی نہ کریں تو پھر آپ کو یہ فائدہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے، آپ ایک تو ایکسرسائز لازمی کریں. میں نے دیکھا ہے کہ اگر آپ صبح کے ٹائم پہ کوئی بھی آپ کے نزدیک پارک ہے تو آپ جا کے وہاں پہ گرمیوں میں جب وہ شبنم پڑ رہی ہوتی ہے تو آپ جوتا اتارے، ننگے پاؤں چلیں. یقین کریں آپ کو اسی ٹائم آنکھوں کو بھی سکون فیل ہوگا. لیور آپ کے لیے، لیور کا میں یقین کریں علاج ہی ایسے کرتا ہوں. لیور جو ایسیوٹی ایسیپیٹی بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے میں کہتا ہوں یہ آپ نے واک کرنی ہے، ساتھ پھر اس کے ساتھ پھر کوئی میڈیسن دیتے ہیں. یعنی کہ وہ اتنی زبردست ہے. صبح صبح جب آپ گرینری دیکھتے ہیں آپ دماغی طور پہ فریش ہوتے ہیں. اچھا، آپ نے بتایا کہ ایک آملہ جو ہے وہ ڈیلی آپ نے یوز کرنا ہے، بالوں کے لیے بھی اور نظر کے لیے بھی. 1 سے 3 عدد. 1 سے
اور ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے واک کا کہا ہے، اگر آپ صبح کے ٹائم آپ پارک میں جانا شروع کر دیں، یقین کریں بہت ساری بیماریاں آپ کی ختم ہو جائیں، کیونکہ ڈرائنس ہوتی کیا ہے، ڈرائنس خشکی ہوتی ہے، خشکی سے کانسٹیپیشن ہونا شروع ہوتی ہے۔ کانسٹیپیشن کیا ہوتی ہے؟ اب وہ سٹول آپ کو جب صحیح نہیں آئے گا، اب رات کل میرے پاس جو پیشنٹ آیا 8 دن سے سٹول نہیں پاس ہوا، بالکل تو ٹھیک یہ جو ہے۔ چیزیں ہیں نا، یہ اس کے لیے ہمیں صرف یہ احتیاطی تدابیر جو ہے اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنا پڑے گا۔